السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا وملجانا ومعيننا وخطبنا وفريدنا ونظامنا ونصيرنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وملجانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور ایسی گواہی جو مجھے اور آپ کو دنیا میں، قبر میں اور محشر کے دن کام آئے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، دونوں جہاں کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار، آقا نامدار، حماسیوں کے کفیل، صاحب جبرائیل، ساقی کوثر و سلسبیل، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، سرور عالم، حضرت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے مکین گنبد خضرا کا تصور کیے، ادب و احترام سے بارگاہ رسالت سے پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم المقام نائب صدر احترام، مستثنی من الخاب، تقدس معاب، رہبر شریعت، پیر طریقت، گل گلزار حسینیت، حضرت سیدی قبلہ گاہی سید شاہ مختار حسین حسینی چشتی، مرزائی قلندری،
زینت سجادہ آستانہ سیدی وہ حضرت والا کے برادران ذی احترام حضرت سید شاہ ہدایت اللہ حسینی صاحب، حضرت سید شاہ قبول اللہ حسینی صاحب قبلہ دام احوالہ، و پیرزادہ عزیز القدر سید شاہ مخدوم حسینی چشتی مرزائی، زاد اللہ عشقہم و ارادتہم، اور تمام حاضرین مجلس، خلفائے ذی احترام، مریدان والا شان، وابستگان خانوادہ چشتیہ بہشتیہ، حلقہ بگوشان مرزا سردار پیر صاحب قبلہ، وابستہ دامن حضرت سیدنا عبداللہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین اور سامعات، تقدس معاف اسلام کی مقدس شہزادیاں، اور تمام مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے منتقدین کی بارگاہ میں سمیم صبر کے ساتھ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، عنوانات تو بہت ہیں، کیونکہ یہ ہماری خانقاہ ہے، سردار الاولیاء کا فیضان یہاں ہے، محمد باقر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرم نوازیاں یہاں پر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی خواجگان چشت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آغاز کروں گا، اور انہیں خواجگان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جتنے مشہور عنوانات ہیں آپ تمام علماء کرام سے سنتے ہی ہیں۔ آپ جس عظیم المرتبت خانوادے سے وابستہ ہیں، وہ خانوادہ ہے کیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ یہاں میرا آنا مقصد آپ حضرات کی خانقاہوں سے نسبت وابستگی کو اور مضبوط کرنا ہے۔ بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم حضور خواجگان خواجہ اعظم وارث النبی عطائے رسول سلطان الہند معین الحق والملت والشرع والہدی والدین خواجہ معین الدین حسن مولائے حق غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک استعمال کرتے ہوئے کہیں گے، اور جن الفاظ میں غریب نواز نے رسول گرامی وقار کی تاریخ بیان کی، انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے سعادت مندیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خواجہ ہند کا راجہ عطائے رسول والی ہندوستان فخر قوم و مقام فخر انبیاء والمرسلین، وہ جس کے قدموں کی برکت سے آج بر صغیر میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، جس کے قدموں کی برکت سے ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، جس کے قدموں کی برکت سے ہماری زبانوں پر جو ہے آج کل میں توحید جاری ہے، جس کے نام نامی اس میں
फरमाए यहाँ पर, वो भी थोड़ी देर सुन ले मुझे, उन्हें भी मौका नहीं मिलता सुनने का, सिर्फ सुनाने का मौका रहता है। तो आप भला भी जो है मुझे सुन लें, और जो है फिर उसके बाद जो है महफिल सिमा होगी। अब ये सिमा तो हमारे चिश्तियों का होना भी सुनना है, पैदा होने से लेकर मरने तक समा है। पैदा भी हुआ तो समा है, बड़ा भी हुआ तो समा है, शादी भी हुई तो समा है, वलीमा हुआ तो भी समा है, मर भी गया जनाजे के साथ भी समा। तो ये तो उड़ना भी सोना है, ये तो चलता रहेगा और चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लाख लोग कितना भी कहे हराम कहे, कितना भी कुछ भी कहे, ढोल बजाना हराम है, ताली बजाना हराम है, बोलते बोलते बोलने वाले 1400 साल से मर गए, क़यामत तक के मरते रहेंगे, ये चलता ही रहेगा। कहने वाले ने कहा ये साज ये कीना साज क्या जाने, कहते हैं साज ये कीना साज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने। अगर हुजूर ख्वाजा तो जहां मोइने बेकसा फकरे कौनो मकाम वाली है हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज कहते हैं दर्जा चुकर मंजिल जाना ने मां मोहम्मद। दीवान मोइनुद्दीन मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ, दर्जा चुकर मंजिल जाना ने मां मोहम्मद, सदर कुशाद दर दिल अज जाने मां मोहम्मद। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा करते हैं, आया हरी में दिल में, आया हरी में दिल में जाना मेरा मोहम्मद। आया हरी में दिल में, दिल की चार दीवारी में, आया हरी में दिल में जाना मेरा मोहम्मद। 100 दर खुले हैं दिल में, 100 दर खुले हैं दिल में, मेहमा मेरा, 100 दर खुले हैं दिल में, मेहमा मेरा मोहम्मद। कहते हैं माँ तालिबे खुदाएं बरदीन मुस्तफा में, माँ तालिबे खुदाएं बरदीन मुस्तफाएं, बरदर हश गदाएं सुल्तान माँ मोहम्मद। मुकाम शुक्र है माँ तालिबे खुदाएं, मैं खुदा का तालिब हूँ, तालिबे हक हूँ, बरदीन मुस्तफाएं, मुस्तफा के दीन पर हूँ। माँ तालिबे खुदाएं बरदीन मुस्तफाएं, बरदर हश गदाएं, उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार। दरबार गोस्तानम दिगर बिगम बागम बसत कुरान बुस्तान मोहम्मद। मौजूद नाज़रीन और हाज़रीन में इकराम, सामीन और सामियात, हर एक की अपनी अपनी किस्मत होती है, अपना अपना नसीब होता है। कोई बैठते हैं मल्ले पल्ली में, कोई बैठते हैं बोयल पल्ली में, कोई बैठते हैं शंकर पल्ली में, कोई बैठते हैं चिराग पल्ली में, और ये तुम्हारी खुश नसीबी है, तुम बैठे हो सैयद पल्ली में, और वो भी सैयदों के साथ। सैयद पल्ली में हो, सैयदों के साथ हो, आले नबी के साथ हो, औलादे अली के साथ हो, नस्ल बंदा नवाज के साथ हो, वारिस यसूफ के साथ हो, हज़रत सरदार एक किबला की तमाम अनवार और तजल्लियात का जो अमीन बनकर इस सैयद पल्ली पर आस्ताने विलायत बनकर चमका, उस विलायत की रोशनी में बैठे हो। सैयदों के दामने करम से वाबस्ता होना ये भी बड़ी खुशनसीबी है। आदमी मेहनत करके आलिम बन सकता है, हाफिज बन सकता है, कारी बन सकता है, मौलाना बन सकता है, मुखर्रिर बन सकता है, खतीब बन सकता है, मुज्तहिद बन सकता है, इमाम बन सकता है, इमाम वक्त बन सकता है, बड़े से बड़ा वो मंसब पर जा सकता है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी बन सकता है, अमीरुल मोमिनीन भी बन सकता है, लेकिन लाख कोशिश कर ले कोई सैयद नहीं बन सकता। लाख कोशिश कर ले, इस आदत बजोर बाजों ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा
یہ سعادت انسان اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا، رب جسے عطا کرتا ہے اسے دیتی۔ تو سیدوں کے دامن کرم میں بیٹھے ہو، ادھر بھی سید ہے، ادھر بھی سید ہے، ادھر بھی سید ہے، ادھر بھی سید ہے، چاروں طرف سید ہے، اور جیسے یہاں بیٹھے ہو یہ نسبت غلامی ایک دن وہ لائے گی، جنت میں بھی اسی طرح بیٹھے رہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں سیدوں کے دامن کرم سے وابستہ، اور کرم پر مالائے کرم اللہ رب العزت نے خاندان کریم سلسلہ عظیم حضرات چشت اہل بہشت کی نسبت عطا فرمائی۔ سیادت کا خاندانی فیضان بھی ہے اور خاندان کا روحانی فیضان بھی ہے، دونوں فیضان ایک جگہ ہیں، دونوں کرم کی نہریں ایک جگہ ملی ہوئی ہیں، مرج البحرین ہیں، دو سمندر ہیں جو ملے ہوئے ہیں، اور اسی سمندر سے ہم اور آپ سیراب ہو رہے ہیں۔ کون سلسلہ چشتیہ ہے؟ یاد رکھو، اپنی چشتیت پر ناز کرو، چشتی بنایا ہے اللہ نے، رب نے غریب نواز کے سلسلے میں رکھا ہے، رب نے ابو اسحاق چشتی کے سلسلے میں رکھا ہے۔ ارے یہ وہ سلسلہ ہے جتنے سلسلے آج ہوئے زمین پر ہیں، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کو نیچے گرانا مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ اور ہیں جو دوسروں کو نیچے گرا کر خود اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو کم بتا کر اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہتے ہیں۔ یہ خاندان چشت ہے، یہ اہل بہشت ہے۔ تاریخ جتنی سلسلوں کی ہے، تمام سلسلوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 4 پیر 14 خاندانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اگر سب سے قدیم کوئی سلسلہ ہے جس کی عمر 1150 سال ہے، وہ سلسلہ چشتیہ ہے، سب سے قدیم سلسلہ۔ یہاں پیدا نہیں ہوا سلسلہ، ملک شام میں ایک برد خدا اٹھا جس کا نام تھا شمس الدین، عالم بنا، فاضل بنا، سب کچھ پا لیا، سب ہونے کے باوجود بھی بے چینی تھی، سب چیزیں تھیں، دل مطمئن نہیں تھا، روزانہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا، مولا راہ نجات بتا، اطمینان خلق آ جائے۔ ایک دن دعا کی، 2 دن دعا کی، 3 دن دعا کی، 40 روز تک دعا کرتا رہا، مولا کسی ایسے سے ملا جو مجھے تجھ سے ملانے والا۔ 40 دن گزر گئے، 40 روز خواب میں اطلاع دی گئی، بروز دست ارادت بن شاہ دو دینوی کے امراض خواہی رسی، نکل شام سے بغداد چلا۔ بغداد میں ایک میرا ولی رہتا ہے جسے دنیا منشاد دینوی کہتے ہیں، جا کر اس کے دستے کرم کو، دامن کرم کو دستے ارادت سے تھام دے، مراد پائے، کامیاب ہوگا۔ وہ مرد حق آشنا شام کی سرزمین سے نکل کر بغداد پہنچا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا ممشاد دینوی کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، مسافر ہو یا مقیم؟ کہا مسافر ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ ملاقات کے لیے آیا ہوں، شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دروازہ کھلا، ممشاد دینوی نے بٹھایا اپنے سامنے، دیکھا نوجوان ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، طلب حق میں آیا ہے، خدا کی چاہت میں آیا ہے۔ کہا کون ہو؟ کہاں سے آنا ہوا؟ کیا نام ہے؟ کہا ملک شام سے آیا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا بندے کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں، بندے کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ اس نگاہ مرد مومن نے جب دیکھا
تو زبان سے ایک جملہ نکلا جس نے کائنات کے اندر انقلاب برپا کر دیا. کیا جملہ تھا؟ اس خدا کے برگزیدہ ولی ممشاد دیلوری کی زبان سے نکلتا ہے. عظیم روز ابو اسحاق چشتی خوانند خلائق چشت و دیار ہاتھ کو ہدایت یابند نیز نہار تا قیام قیامت چشتی خوانند. آج سے تو ابو اسحاق شامی نہیں ہے، آج سے تو ابو اسحاق چشتی ہے. ابو اسحاق چشتی ہے تو خواجہ چشت ہے. مقام چشت تیرے قدموں کی برکت سے روشن ہوگا، پھیلے گا اور پوری دنیا میں آرام شہرت پائے گا. اور فرمایا اپنی زبان مبارک سے صبح قیامت تک کس کی نسل کہاں ختم ہونے والی ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کس کی اولاد کا سلسلہ کہاں رکنے والا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اس مرد حق آقا نے کہا صبح قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوتا رہے گا، مرید ہوتا رہے گا، بیعت کرتا رہے گا، وابستہ ہوتا رہے گا، لوگ اسے بھی چشتی کہیں گے. بشارت تھی. 7 سال اپنے پاس رکھا، رسول اللہ کا جھبہ مبارک دیا، رسول اللہ کا امامہ دیا، رسول اللہ کے نال عین دیے اور مصلح عنایت کیا اور کہا یہ لجا و تبرکات یہ ہم اپنے ساتھ رکھنا اور جس کسی کو مرد حق پانا اسے یہ حوالے کر دینا. وہ تبرکات لے کر حضرت ابو اسحاق چشتی چشت شریف میں آئے. ہرات کے پاس ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے جسے چشت مقدس کہا جاتا ہے. اس چشت میں آئے اور وہاں پر آپ نے تبلیغ دین متین کا اتنا زوردار کام انجام دیا. ایران کے ہزاروں آتش پرست اسلام کے دائرے میں آتے گئے. لوگ گاؤں در گاؤں دنیا کے کونے کونے سے چشت میں آتے، مرید ہوتے جاتے. چند دن گزرے، دیار چشت روحانیت کے آسمان پر چھا گیا. ہر طرف چشت کا شورا ہونے لگا. بڑے بڑے رئیس اس سلسلے میں داخل ہو گئے، بڑے بڑے جادوگر اس سلسلے میں آئے، توبہ کی، مرید ہوئے اور دامن ابو اسحاق چشتی سے وابستہ ہوئے. چشت کے رئیس سلطان فرستانہ جو شراب کی جن کا کچھ شراب کھانا تھا وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں اور توبہ کر کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. ان کا بیٹا ابو احمد عبدال وہ آپ کے ہاتھ پر مرید ہو کر سلسلہ چشتیہ میں داخل ہوتا ہے. ایک بات دیگرے چشت کے اندر ایک اولیاء پیدا ہوتے رہے. اللہ نے وہ کرم فرمایا، ایسا سلسلہ چشت کا جاری ہوا جس میں لاکھوں اولیاء پیدا ہوئے، کروڑوں صوفیاء پیدا ہوئے، بے شمار بزرگان دین پیدا ہوئے اور پورے دیار ہند ہی کو نہیں آج دنیا میں جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں چشتیہ لوگ موجود ہیں. کون سا خطہ ہے جہاں سرکاری چشت کے ماننے والے؟ عاشق سے ایک طالب مولا نے یوں کہا، پیری در کا بارکس عاشق خواجہ میاں محمود گجراتی کے خلیفہ کہتے ہیں عاشق سے ایک طالب مولا نے یوں کہا ہم ڈھونڈتے ہیں اب کو کہاں ہے وہ اپنا یار. اس نے کہا نہ تو تلاش کرو ربی تم کہیں دربار چشت میں ہے خداوند کردگار، دربار چشت میں ہے خداوند کردگار. تو وہ دربار چشت اس سلسلے کو چشتیہ اور عشقیہ کہتے ہیں. چشتیہ عشقیہ، عشق و محبت کا سلسلہ. محبت کا غلبہ تو اتنا ہے کسی کو محبت دیکھنی ہو تو غریب نواز کے دربار میں ایسے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ نے محبت کو انسانی شکل کا روپ دیا ہے تو غریب نواز بنا، غریب نواز کی ذات بنی ہے. وہی ممتا بھرا آنچل ہے کہ تھکے ماندے دور دراز سے جاتے ہیں اور جا کر جب قدموں میں گر جاتے ہیں تب خادم چادر ڈالتا ہے تو ماں کا محبت بھرا آنچل بھی اتنے راحت نہیں پہنچاتا جتنی غریب نواز کی چادر رہا. یہ ہے چشتی. ابو احمد عبدال چشتی، ابو محمد محترم چشتی، ناصر الدین ابو یوسف چشتی، قطب الدین مودود چشتی نے تو عروج پر پہنچا دیا سلسلہ چشتیہ کو. اس کے بعد ہادی شریف زندانی نے زندانہ کی سرزمین پر سلسلہ چشتیہ کی تبلیغ کی. پھر اس کے بعد خواجہ عثمان ہرونی نے نیشاپور کے قبضے میں بیٹھ کر اس علاقے میں بیٹھ کر تبلیغ دین متین کرتے رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تاجدار کو پیدا فرمایا تو بے قیامت تک ہی نہیں جتنے اگلے گزرے ہیں وہ بھی جتنے قیامت تک آنے
کرتے ہیں وہ معین الدین غریب نواز کی ذات۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، امہ اہل سنت، پیغمبروں کی شان رکھنے والا، نیز پیغمبر والے دارت کتاب، وہ شان جسے نبی الہند کہتے ہیں، محبت والے۔ ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا، مشہور روایت ہے، اور جب اللہ نے بھیجا تو غریب نواز کو بھیجا، وارث النبی بنا کر بھیجا، عطائے رسول بنا کر بھیجا۔ معین الدین غریب نواز خود سے نہیں آئے ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نا، دیکھو غریب نواز جی کا پہلی مرتبہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے، غریب نواز سے پہلے بھی لوگ آئے۔ آج بڑے عقلمند دانشمند لوگ بیان کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں، جب غریب نواز کا نام ہے تو کہتے ہیں غریب نواز سے پہلے اسلام آ گیا تھا ہندوستان میں، بہراج میں مسلمان تھے، کیرلا کی سرزمین پر مسلمان تھے، پہلی مسجد ثبوت کے طور پر پیش کرتے کہ کیرلا میں بنی ہوئی ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ غریب نواز کی عظیم الشان دینی تبلیغ کو جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کم کرنے کی سازش۔ غریب نواز سے پہلے تاریخ ہے، یقیناً تاریخ ہے۔ فرق کیا ہے؟ سنو، جتنے آئے تھے اپنی طرف سے آئے تھے، غریب نواز اپنی طرف سے نہیں آئے تھے، مصطفیٰ نے بھیجا تو آئے۔ سب کا آنا تجارت کے لیے تھا، سب کا آنا سود اور عقدت کے لیے تھا، کسی کا آنا حکومت کے لیے تھا۔ غریب نواز کا آنا نہ تجارت کے لیے تھا، نہ سود بیچنے کے لیے تھا، نہ عقد خریدنے کے لیے تھا، نہ حکومت کرنے کے لیے تھا۔ غریب نواز جو آئے ہیں وہ دین اسلام پہنچانے کے لیے آئے، اس لیے اہمیت آئے ہوں گے، انکار نہیں ہے۔ ہاں، خود سے آنا اور ہے، ان کا بھی جانا اور ہے۔ نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب غریب نواز، رسول گرامی وقار نے جس کو منتخب کیا، بڑے بڑے اولیاء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے عابد تھے، بڑے بڑے زاہد تھے۔ آواز کیا آئی؟ معین الدین کہاں ہے؟ معین الدین کہاں ہے؟ خادم روزہ نے آواز دی، کئی معین الدین جمع ہوئے، کہاں معین الدین چشتی کہاں ہے؟ غریب نواز کو منتخب کیا رسول اللہ نے۔ اب اگر کوئی غریب نواز کے معمولات پر اعتراض کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا میں تمام چشتیوں کی، تمام مرزائیوں کی، تمام فرندریوں کی، کوئی غریب نواز پر اعتراض کر رہا ہے، غریب نواز کے مسلک پر اعتراض کر رہا ہے، غریب نواز کے مشرب پر اعتراض کر رہا ہے، غریب نواز کے انداز فکر پر اعتراض کر رہا ہے، غریب نواز کے معاملات پر اعتراض کر رہا ہے، غریب نواز کی سیرت پر اعتراض کر رہا ہے، تو وہ غریب نواز پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، نگاہ مصطفیٰ پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اعتراض اس ذات پر کر رہا ہے جس ذات نے غریب نواز کو منتخب کیا ہے۔ کیا غریب نواز نے بدعتی کو منتخب کیا تھا؟ کیا غریب نواز نے دین نہیں پہچاننے والے کو بھیجا معاذ اللہ؟ ہمارے پاس دین بھی پہنچا ہے نا، اتنا مستند پہنچا ہے، جو محبوب خدا کا محبوب ہے اس نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ کہ اس کے بعد اختیار کافی رضی اللہ تعالیٰ کشتگان خنجر تسلیم راہ زمان غائب جانے دیتا، وہ ذات نما اپنے پیر و مرشد کے فیضان کو عام کیا۔ اس کے بعد بابا فرید گنج شکر آئے۔ بابا فرید گنج شکر نے کیا کیا؟ پاک پٹن کی سرزمین پر اپنی خانقاہ کو قائم کیا۔ وہی بابا فرید کی خانقاہ تھی، اس دور کے اکابر بڑے بڑے جن کے علم کا توتی بولتا تھا، جو عظیم الشان جھکا و دستار کے مالک تھے، ایسے ویسے نہیں۔ بدر الدین اسحاق ہندوستان کا سب سے بڑا عالم دین مانا جاتا تھا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء جسے دنیا کہتی ہے، سید محمد بدایونی، تبحر علمی کا یہ عالم تھا، سبع قرات کے حافظ تھے۔ نظام الدین بحاث شکن کہا جاتا تھا،
جس سے بحث کرتے اس کو ہرا دیتے تھے. یہ ان کا معاملہ تھا. ایسے بڑے بڑے لوگ اس خانقاہ میں لنگر تقسیم کرتے تھے, لکڑیاں جنگل سے لے کے آتے تھے. خوش نصیب ہیں جو خانقاہ میں آ کر یہاں پر خدمت کرنے والے ہیں نا. یہ مت سمجھیے ہمارے جو ہے صاحب جو ہے لنگر کے پاس کھڑا کر دیے, پکانے کے لیے کھڑا کر دیے ہیں, وہاں جو خدمت انجام دیتے ہیں وہی اپنے وقت کے کامل ہو کر نکلتے ہیں. پانی پلانا, لکڑیاں لا کر ڈالانا, کھانا پکانا, کھانا نکالنا, یہ خانقاہ میں معاملی نہیں ہے. بڑے بڑے یہ تربیت کی ہے. یہ تربیت کے بعد ہی نظام الدین محبوب الہی بنتے ہیں اور علاؤالدین صابر پاک بنتے ہیں. تربیت نفس ہے, یہ اپنی انانیت کو ختم کرنا ہے. خوش نصیب ہے وہ مریدین جو اس خانقاہ میں خدمت انجام دینے والے ہیں. اللہ ان کی عمروں کو سلامت باکرامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے. معاملی مت سمجھو, اپنے گھر کے, اپنے پیر کے گھر کی جو ہے جھاڑو بھی دینا نصیب ہو رہا ہے تو خوش نصیبی ہے. دلوں کی صفائی حاصل ہوتی ہے. ہزاروں مرتبہ تسبیح پھیرنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو پیر کی ایک نگاہ سے حاصل ہوتی ہے. تو خوش نصیب ہیں بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ میں. آپ جانتے ہیں سلسلہ چشتیہ کی تاریخ ہندوستان سے لے کر بیت المقدس تک آج بھی چلہ گاہ موجود ہے. بابا فرید کی مسجد اقصی بیت المقدس میں جہاں بیٹھ کر عبادت کیے تھے. ہندوستان سے لے کر بیت المقدس تک, مسجد اقصی تک بابا فرید کے 25,000 خلفاء کی قدر کرو, مریدین نہیں, صاحب خلافت. تو کیا کام کیا کہ اس کے بعد اللہ نے ایسے شہباز دیے. سلطان المشائخ خواجہ خواجہ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی تاریخ میں کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی مرید کی بات نہیں. مرید غلو بھی کر سکتا ہے, مجھے 3-4 بیان کرتے ہیں. بڑا چڑھا نہیں بول سکتا, جتنا بھی بولے وہ تو کم ہے, اپنی جگہ ہے. تاریخ کی بات بتا رہا ہوں میں. تاریخ میں لکھا ہے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جو دور تھا ہندوستان کی تاریخ میں آپ سے پہلے ویسا دور نہیں آیا, آپ کے بعد ویسا دور نہیں آیا. غیاث پور جو مرکز تھا آپ کا خانقاہ کا, ہندوستان کے لوگ دور دراز مقامات سے جاتے, راستے میں اشراق اور چاش کا وقت ہو جاتا, چھپر پڑے ہوتے تھے, وہاں پر قاری بیٹھا رہتا تھا, تو وہاں نماز پڑھ کر شیخ کی خانقاہ کو جاتا تھا. اتنا انقلاب ہے. یہ ہے سلسلہ چشت. غریب نواز نے دعا کی تھی خانہ کعبہ میں, بیٹھے ہوئے تھے پرنالے کے نیچے. کہا غریب نواز کو حکم, آپ غریب نواز معین الدین مانگو, کیا مانگتے ہو؟ اپنے لیے نہیں مانگا, اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا, اپنے گھر کے لیے نہیں مانگا, اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں مانگا. غریب نواز نے کیا مانگا سنو چشتیو. غریب نواز نے دعا کی کہ مولا قیامت تک کے معین الدین کے سلسلے میں جو جو داخل ہوتے رہے ان کی مغفرت فرمانا. حکم ہوا اے معین الدین قیامت تک کے تیرے سلسلے میں جو بھی آتے رہے گا ہم سب کی مغفرت کر دیں گے. چشتیہ سلسلہ چشتیہ نہ رہا, غریب نواز کے آنے سے چشتیہ بھشتیہ بن گئے. جنتی ہے وہ جو چشتی ہے. عقیدت کے کانوں سے سنو, سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کا, میں زبردستی بلوانے کا قائل نہیں. ہاں, جنتی ہے وہ جو چشتی ہے نا, یا شک و شبہ؟ ہاں, گارنٹی ہے, دربار رسالت سے ملی ہے. ہاں, غریب نواز کو دی گئی ہے. جنتی ہے وہ جو چشتی ہے, چشتیوں کا عدو کنشتی ہے, مل گیا جو چشتیوں سے کامل وہ بہشتی ہے, وہ بہشتی ہے. یہ غریب یہی فیضان کرم برسا ہوا محبوب الہی سے نصیر الدین چراغ تہلوی کو پہنچا. چراغ تہلوی سے بندہ نواز کی شکل میں گل برکات کو پہنچا. اور گجرات میں حضرت سیدنا سراج الدین چشتی
جو کمال الدین علامہ کے جو ہے صاحبزادے تھے اور نصیر الدین چراغ دہلوی کے جانشین تھے، سراج الدین چشتی، ان کو یہ فیضان پہنچا۔ گجرات کی سرزمین فیضان چشتیہ سے مالا مال ہوئی، اور یہی فیضان یحییٰ مدنی کی شکل میں پیران پٹن سے اٹھ کر مدینہ منورہ گیا۔ اللہ رب العزت نے وہ مرد مجاہد پیدا کیا جو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم بھی تھا، سب سے بڑا عارف بھی تھا، سب سے بڑا مصنف بھی تھا، سب سے بڑا محدث بھی تھا، سب سے بڑا مجدد بھی تھا، جسے دنیا شیخ الاولیاء شاہ کلیم اللہ دہلوی کے نام سے جانتی ہے۔ کیا ذات ہے کلیم اللہ دہلوی؟ مدینہ منورہ سے سلسلے چشتیہ کے فیضان کو لے کر دہلی کی سرزمین پر آئے اور بڑا مدرسہ قائم کیا، خانقاہ قائم کی، اور آج چشتیہ سلسلے کی 90% خانقاہ ہیں۔ اور سے سنیے، چشتیہ سلسلے کی 90% خانقاہوں کا تعلق شیخ کلیم اللہ دہلوی سے، کسی کا بھی شکرہ اٹھائیے، تقریباً سلسلے شیخ کلیم اللہ دہلوی کو جا کر ملے، اور شیخ کلیم اللہ دہلوی کا فیضان نظام الدین اورنگ آبادی اورنگ آباد لے کر آئے، اور اسی فیضان کی خیرات ملی، آصف جاری حکومت قائم ہوئی۔ آج ٹوٹوکیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پیلے رنگ کی، یہی رنگ آصف جاری پہنتے تھے۔ میر عثمان علی خان کی تصویر دیکھی ہے نا آپ نے، یہی پیلی پگڑی باندھتے تھے۔ کیوں باندھتے تھے؟ نظام الدین اورنگ آبادی کے در سے خیرات ملی تھی، اسی جو ہے پیلے کلر کی کپڑے میں جو ہے انہیں ٹوشا باندھ کر دیا گیا تھا، 7 روٹیاں کھائی تھی خبر الدین آصف جاں نے، وہی کپڑے کو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی نے خبر الدین علی خان آصف جاں کے سر پر باندھ دیا اور کہا جہاں 6 پشتیں حکومت کریں گی، 7ویں جو ہوگی پشت وہ آدھی زندگی حکومت کرے گا، آدھی زندگی بیکار رہے گا۔ ایسے ہی ہوا جیسے نظام الدین اورنگ آبادی نے فرمایا، قمر الدین آصف جاں اول نے ہاتھ جوڑ دیے، سلطنت قائم ہو گئی، نظام کی حکومت قائم ہو گئی۔ کہا حضور آپ کی یہ عطا ہے، آپ کی یہ دین ہے، آپ کی نسبت چاہتا ہوں، آپ کا نام چاہتا ہوں۔ کہا کیا چاہتا ہے مان؟ قمر الدین آصف جاں اول نے کہا حضور یہ آپ کا دیا ہوا ملک، یہ آپ کا دیا ہوا ملک۔ شیخ کلیم اللہ دہلوی نے چٹھی لکھی تھی، کیا لکھی تھی نظام الدین اورنگ آبادی کے نام پر؟ کتا آ رہا ہے چٹھی ڈالو۔ وہ چٹھی لے گئے نظام الدین اورنگ آبادی سرکار کے پاس، مقبول الہی کے پاس۔ آپ نے دیکھ کر وہ روٹیاں کھلائی اور حکومت کی بشارت دی۔ اس کے بعد آ کر کہا آپ کا نام چاہتا ہوں، آپ کا نام استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا نظام الملک، یہ ملک میرا نہیں، میرے باپ دادا کا نہیں، یہ نظام الدین اورنگ آبادی کا دیا ہوا ملک ہے۔ نظام الملک یہ لقب اختیار کیا، حضرت نے اجازت دی تو قمر الدین آصف جاں اول نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام سے پہلے نظام الملک لکھا، پھر وہ نظام الملک اول، نظام الملک دوم، صوبم، چہارم، پنجم، ششم، اس طرح 7 نظام۔ تو یہ نظام جو ہے نا، یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام کی نسبت نظام الدین اورنگ آبادی سے، سلطنت ظاہری میں بھی اساس ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا، پیلے رنگ کو اپنا شاعر بنایا اور پیلے رنگ کی پگڑی باندھتے تھے، سلسلہ چشتیہ کی نشانی آصف جائی خاندان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مولانا فخر، اس کے بعد نور محمد مہاروی سلیمان توسوی نے پنجاب کے زمین کو روشن کیا۔ وہ مرد خدا جسے خاتم المشائخ کہا جاتا ہے، پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی، بادشاہ ولایت، ہزاروں لوگ جس کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ آج ایک مدرسہ چلانا ہمیں مشکل ہوتا ہے، 150 مدرسے سلیمان توسوی چلاتے تھے۔ اتنا بڑا کام کیا انہوں نے، شاہ سلیمان توسوی، 150 مدرسے بنے ہوئے، خانقاہ کی طرف سے لنگر، ہزاروں لوگ آتے، بڑے بڑے ان کی طرف چھپ جاتے۔ تو سلیمان توسوی کے فیضان کو شاہ خیر آباد حضرت محمد علی جیلانی رضی اللہ عنہ خیر آباد کی سرزمین پر آئے، تشدید دین متین کے سلسلے میں۔ حافظ خیر آبادی نے جو خدمات انجام دی ہیں نا، کبھی وقت رہے گا کہ کبھی یاد کریں گے، حضرت کو بیان کروں گا میں آپ کو، طویل سلسلہ ہے، وقت کافی ہوتا جا رہا ہے، ایک بڑی تاریخ ہے۔ حافظ خیر آبادی نے
وہ کام انجام دیا کہ بدعتوں کا خاتمہ کیا اور سنتوں کو اجاگر کیا. سنت نبوی کا چلتا پھرتا نمونہ حافظ صاحب کی ذات ہے. حافظ صاحب قبلہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی اتنے جو ہے پابند شریعت، اتنے پابند سنت، اس کی تاریخ میں مثال ہے. اور وہی حافظ خیر آبادی جب چشتیہ سلسلے کے فیضان کو عام کرنے کے لیے خیر آباد کو چھوڑ کر حیدرآباد خانقاہ حافظیہ میں بیٹھے. حیدرآباد کا سب سے بڑا چوٹی کا عالم دین تھا جسے دنیا شجاع الدین قادری ہے. عیدی بازار پر گھومتا شجاع الدین صاحب اللہ بہت بڑے عالم دین اپنے طور پر. ہاں حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کے استاد مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی رحمت الحق علی الخلق، جنہیں کہا جاتا ہے مخلوق پر اللہ کی رحمت کا نام سردار ہے. اولیاء کے سردار کا نام سردار. اس سردار بیگ رحمت اللہ علیہ کی ذات کو لیے پہنچے خانقاہ حافظیہ میں، کہا اس کو قبول کیجیے. تاریخ بتاتی ہے حافظ خیر آبادی نے کیا کہا کہ مولانا جس گوہر کی تلاش میں حیدرآباد آیا تھا آپ نے میرے گھر تک پہنچا دیا. آپ نے گھر تک پہنچا دیا، ہمیں ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہ دی، لا کر پہنچا دیا. خوب حفاظت کی آپ نے امانت کی، اس امانت کی بہت حفاظت کی. حضرت مرزا غلام حسین سردار بیگ صاحب اللہ کو بیعت کیا، سلسلہ چشتیہ میں داخل کیا، نعمت باطنی سے سرفراز کیا. دیگر خلفاء بھی حضرت کی گئی، لیکن تمام خلفاء میں اللہ نے جو حضرت مرزا کو شان دی نہ کسی کے حصے میں نہ. کئی خلفاء ہیں، بات مشہور ہے بات مشہور نہیں، لیکن اللہ نے امتیازی شان کا فرمایا. وقت بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے اہل علم، صاحب ثروت، جھکاؤ دستار رکھنے والے مرزا سردار بیگ کے آستانے میں جھک جاتے. شاہی خاندان کے ہزاروں لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے، آپ کے در کی جبہ سائی کرتے. کیسے کیسے لوگ تھے اندازہ لگائیں. علماء دیوبند کے مشہور عالم دین تبلیغی جماعت کے مولانا اشرف علی تھانوی، حکیم الامت کہتے ہیں لوگوں نے. تھانوی صاحب ترجمہ مشہور ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کے ماموں سچے میر امداد علی علوی صاحب قبلہ تھانہ بھون چھوڑ کر مظفر نگر چھوڑ کر مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کی غلامی میں آئے. پوری زندگی ان کے گھر پر جو بیٹھے، مرنے کے بعد جنازہ تھانوی صاحب تینوں حال میں رہ گئے. امداد علی علوی صاحب پر دو حال میں آ گئے، وہ وہیں پر رہ گئے. تینوں حال کرتے ہوئے اختلافی مسائل بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہوں میں کیسی کیسی نامور شخصیتیں. سوداگر صاحب قبلہ شاہ محمد صدیقی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. حیدرآباد کا سب سے بڑا مفتی ضیاء یار جنگ سے کہتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہمدرد ضیاء یار جنگ، سید افضل ضیاء یار جنگ رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھی. اگر فقیرے میں نہ آتے نا، حیدرآباد کے مفتی اعظم رہتے تھے. فقیری اختیار کی، درویشی اختیار کی، اور اتنا بڑا وقت کا عالم، فاضل، علوم ظاہری کا جامع. کیا کہا؟ خدا کو یاد کرتا ہوں صنم کی آشنا. سب چھوڑ دیا کتابوں، سب کتابوں، صد ورق اندر اسرار، بعد ازار جانب سردار کی. خدا کو یاد کرتا ہوں صنم کی آشنائی میں، شراب شوق پیتا ہوں میں اپنی پاس. اور پھر کس منزل پر پہنچے؟ کیا کہا؟ جب خدا کو یاد کرتے رہے صنم کی آشنائی میں، وہ مقام ملا، وہ سوداگر ہے جس نے نقد جاں اپنا مٹا دیا. یہ نہیں جو خواجہ پہاڑی پر ہے، وہ سوداگر
جو تاجر تھا، کپڑوں کی تجارت تھی، مال و دولت جس کے گھر کی غلام تھی، وہ سوداگر جو دنیاوی شان و شوکت رکھتا تھا، وہ سوداگر ہے جس نے نقد چاپ نے لٹا دے کر اے جمال پاک حق پایا ہے، شکل میرزائی مرزا کی شکل میں جمال حق کو پا لیتا ہے۔ جب نقد جان کھا دیا تب وہ جمال پاک حق پایا، شکل میرزائی۔ فرافی شاعر کا درجہ دیا حق نے مجھے، کیا مقام ملا، میں جب چاہوں بتا دوں شکل میرزائی۔ یہ شاعر حافظ عبدالعلی صاحب کی صاحب لکھنؤ چھوڑ کر آ گئے، تجارت چھوڑ کر آ گئے، عطر کی تجارت تھی، کپڑوں کی تجارت تھی، تجارت کو چھوڑ دیا، پوری زندگی درے مرزا پر پڑے رہے۔ مرزا محمد بیگ صاحب قبلہ دوست تھے، ساتھی تھے، حضرت کے عمر مرزا صدا سے بیگ صاحب قبلہ کی، ہاں دوستی ہوتی نا بلا بے تکلف ہوتے، ہاں ساتھ چلتے تھے، پھرتے تھے، متفق نہیں تھے زیادہ شروع میں۔ ایک واقعہ ہوا خارگاہ یوسفین میں، حضرت نے ہاتھ پکڑا مرزا صدا بیگ صاحب قبلہ نے اور حضرت کا مشاہدہ کرایا، عالم حجابات سے تمام پردے اڑ گئے، اس مجلس میں ایسا کیف طاری ہوا، ختموں میں گر گئے اور آپ کے لیے اور اسی محمد بیگ صاحب قبلہ سرکار سے فیض پانے والا، حجاز کا رہنے والا سید زادہ ہزاروں میل کی مسافتیں طے کرتے ہوئے درے مرزا پر آتا ہے، محمد بیگ صاحب قبلہ کے در پر آتا ہے اور فیض پاتا ہے۔ سلطان علی شاہ صاحب یہ نورانی سلسلہ بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ یہ سلسلہ جو ہے نا، جس سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، کیا شان والا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس سلسلے کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ وہ سلطان علی شاہ صاحب جامع علوم ظاہری کو باطنی کی پورا فیض حاصل کیے، اور جب اس آفتاب ولایت سے فیض یاب ہوئے تو پھر ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا کرنا چاہتا ہے نا، گھر بیٹھے عطا کرتا ہے نا، مانگے ملے نبی، بن مانگے ملے وہ، ہاں کوئی جا کر لیتے ہیں تو کسی کو آ کر نوازتے ہیں۔ اس سرزمین پر، اس سیدوں کی آبادی میں، اس سید پلی میں رہنے والا سید السادات کہنا چاہتے ہیں۔ آستانہ سیدی کی رونق یہیں پر ہے۔ جب کرم کی بارش ہوئی، بھجایا گیا والی نعمت کو، کہاں جاؤ، آئے سلطان علی شاہ صاحب قبلہ، اور ایسا وقت کے آسمان ولایت پر ایک طرف سورج چمک رہا تھا، ایک طرف چاند چمک رہا تھا، سورج بھی موجود تھا، چاند بھی موجود تھا۔ بتایا گیا یہ ولایت وہ ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی سے چاند روشن ہے، سلطان علی شاہ کی ولایت سے عبداللہ حسینی روشن ہے۔ ایک ہی برج میں آفتاب و مہتاب سے، یہی ہے نا واقعہ حضرت کا، جب عنایت ہوئی، جب توشہ شریف نہیں دیا تو کہا گیا توشہ پہنچ جائے گا، تو توشہ کیسے پہنچا؟ ایک ہی برج میں آفتاب و مہتاب تھے۔ بتایا گیا وہ آسمان کے آفتاب و مہتاب ہیں، یہ زمین کے آفتاب و مہتاب۔ آفتاب ولایت بن کر سلطان علی شاہ چمکا، اور مہتاب ولایت بن کر سرکار سیدی چمکے، چمکتے رہے، اور اس سیدوں کی پلی کو پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ یہیں سے خیرات ملی، غلام رسول صاحب کا بھی سلسلہ چلا، یہیں سے فیضان ملا، خواجہ قذافی مشرف ہوئے، ہر آستانے میں نور و چمک ملی، آستانے سے خانقاہیں روشن ہوئی، لاکھوں لوگ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ کا فیضان چل کر یہاں آیا، آ کر دیا گیا، عنایت کی گئی، اور وہی فیضان ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ پاشا سرکار
پھر اس کے بعد حضرت سردار میاں پاشا صاحب قبلہ، اور آج انہی کی روحانی نعمتوں کے امین حضرت مختار حسین صاحب قبلہ کی شکل میں آپ کے درمیان موجود ہے۔ یہ سلسلہ طلاب نابر، یہ خانہ تمام آفتاب، یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ سونے کی زنجیر ہے، کڑی ہے، یہ پورا خاندان کا خاندان آفتاب، یہ پورا خاندان کا خاندان چمک رہا، اور انشاءاللہ عظیم المرتبت جانشین بھی تیار ہو رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی انہوں نے جو کھڑے ہو کر میچ کر، حالات بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، آج ہر خانقاہ کو ایسے پیرزادے کی ضرورت ہے جو کھڑے ہو کر بولے، جو سمجھائے دین کیا ہے، اپنے بزرگوں کی ترجمانی کرے، اپنے مشائخین کی تعلیمات کو پہنچائے، اپنے باپ داداؤں کی تعلیمات کو پہنچائے۔ امام حسین سے لے کر مختار حسین تک جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو آج پھیلانے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سننے کے جذبات میں آ کر بول رہے ہیں، ضرورت ہے انشاءاللہ اگر کرتے رہیں گے، تقریر کرتے رہیں، ہر محفل میں تقریر کریں، جتنی محفلیں ہوں گی خانقاہ میں، قوالی بات میں ہوگی، اس سے پہلے خطاب کریں، تیار ہوں، خطاب کریں، منبروں کی رونق کریں، اپنے باپ دادا کی میراث جو آئی ہے کربلا کی سرزمین سے، اب گلبرگہ کی سرزمین سے، اس کی امانتوں کی یمین بن جائیں۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے، بڑی مسرت ہوئی، آج دیکھ کے بول رہا ہے انشاءاللہ اگر بغیر دیکھ کے اسی طرح بیان، آج یہاں میرا بیان سن رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، وقت آئے گا شہزادے کا بیان سنیں، پیرزادے کا بیان سنیں، تو بڑی ایسی ضرورت ہے۔ تمام اتنے وابستگان ہیں، اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں، خدمت شیخ، عظمت شیخ، محبت شیخ، یہ تین رہیں گے تو مرید کامل بنے گا۔ شیخ کی محبت بھی رہنا، شیخ کی عظمت بھی رہنا، شیخ کی خدمت بھی کرنا، نسبت مضبوط رکھنا، جتنی اپنی اولاد ہے، جتنے بچے ہیں، سب کو لا کر داخل سلسلہ کرنا، کوئی بغیر بیعت کے نہیں رہنا۔ آپ کے بچے ہوں، پوترے ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، بھاوج ہوں، خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ نہیں کرائیں گے، کوئی وہاں بھی آ کر لے جائے گا، کوئی سلفی آ کر لے جائے گا، کوئی بدعقیدہ لے کر لے جائے گا، کوئی گمراہ لے کر جائے گا، اپنے عقیدے کا بنا دے گا۔ اگر اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کے عقیدے کو بچانا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری قبر پر پھول ڈالے، فاتحہ ڈالے، ایصال ثواب کرے، تمہیں ثواب پہنچاتے رہے، انہیں سلسلے میں داخل کرواؤ۔ کھلے طور پر بول رہا ہوں، میں یقین چاہتی کے طور پر نہیں بول رہا ہوں، آنے کے بعد یہاں پر آپ داخل کروائیے، جس پیر سے آپ جس سلسلے سے واپس آئیں، اپنے پیروں کے پاس جا کر اپنے پورے خاندان کو رجوع کرائیں، آئیے محفلوں میں بیٹھیے۔ یہ محفل سما سے عشق خدا میں اضافہ ہوتا ہے، محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، تعلق باللہ کی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیا ہوگا آپ نے، ہر ایک میں وسوسے آتے ہیں، لیکن سماج کی محفل میں بیٹھے تو کوئی وسوسہ نہیں ہے، یہ ایسی ہے۔ اسی لیے چشتیوں کی روحانی غذا ہے، عبادت سمجھتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، تو اپنے اپنے بچوں کو ڈالیے۔ آج کیا ہوا جانتے ہیں آپ، اس کو حرام کہہ کر لوگوں نے یہ قوالیوں کو بند کرا دیا، تو آج ان کی اولاد آج کے اخلاق پر ناچ رہی ہے، عورتوں کو بچا رہی ہے، پیسے اٹھا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پیسے اٹھانا چھوڑ کر آج عورتوں کے اوپر، انڈیوں کے اوپر پیسے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر ہر گھر میں سما کا رواج ہوتا، ہر گھر میں غریب نواز کی تعلیمات ہوتی، آج کسی ولیمے میں کوئی گانے والے 2% کے لوگ آگے اسٹیج پر کھڑے نہیں ہوتے۔ آج ہمارے تو سب تباہ برباد ہو رہے ہیں اس کو رواج۔ شادی ہو، ولیمہ ہو، شرمائیے نہیں، آرکیسٹرا نہیں ہوگا، قوالی ہوگی، ناچنے والے نہیں آئیں گے، قوالی پڑھنے والے آئیں گے، سیاسی لیڈر نہیں آئیں گے، ہمارے لیے ہمارا شیخ ہی تو کچھ یہی رہے گا۔ ہم اپنے جتنے بھی
दुकान खुलेंगे, जितने भी जो है काम होंगे, किसी लीडर से रिबन नहीं कटवाएंगे, हमारे शेख के कदम पड़ेंगे तो बरकत होगी। सियासी लीडरों के पीछे भागकर अपने पीरों को मत छोड़ो, इनसे निस्बत गुलामी को वाबस्ता रखो, अपनी औलाद को, अपने खानदान वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, जहां तक आपका असर जाता है, जो कोई मुरीद नहीं है उसे मुरीद करवाइए, समझाइए, बुझाइए, बनाइए। बोले चल हाथ में हाथ दे दे, यहाँ भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब होगा। गरीब नवाज को फरमाया ना, हाँ मशहूर वाक़या है, बैठे हुए जब ने पीर भाई की कब्र पर कहा अल्लाह अकबर, निस्बत भी क्या चीज है, दुरूद पाक पढ़े अल्लाह। एक वाक़या सुन लीजिए, वक्त काफी हो चुका है, एक वाक़या बयान कर दूं निस्बत के मुताल्लिक़, बैत के मुताल्लिक़। आवाज तो आप आ रही है ना? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अभी भी मैं बोल सकता हूँ बगैर स्पीकर क्या। गरीब नवाज बैठे हुए हैं अपने पीर भाई की मजार पर, बख्तियार काकी ने वाक़या लिखा, खुतबुल अक़सा बयान करते हैं, शहीद मोहब्बत बयान करते हैं, मुराक़बा किया, कहा अल्लाह अकबर, निस्बत भी क्या चीज है। बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर क्या हुआ? कहा खबर में मेरे पीर भाई को लटाया गया, मैंने आलमे मामला में देखा, मैंने जो है कश्फ किया, देखा कि अजाब के फरिश्ते आ गए, अजाब देना चाह रहे थे। उसी असना में मेरे पीर रोशन ज़मीर ख्वाजा उस्मान हारूनी की रूह मुबारक आती, कहा फरिश्तों छोड़ो, कहा क्यों छोड़े? कहा ये मेरा मुरीद है, कहा अमल तो आपके वैसे नहीं था, अमल नहीं था आपके वैसा, आपका मुरीद होगा, अमल आपके वैसा नहीं था। कहा नहीं नहीं, दुनिया में इसने अपने आप को मुझसे वाबस्ता कर लिया था, मुझसे बांध लिया था, अब मैं अपने मुरीद को तन्हा नहीं छोड़ने वाला। जाकर कहो अल्लाह की बारगाह में उस्मान हरवनी खड़ा हुआ है, अपने मुरीद की नजात चाहता है। फरिश्तों को हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों छोड़ दो, हमने उस्मान हारूनी की सूरत से उनके मुरीद पर रहम कर दिया। ये है निस्बत कामिल, ये बात याद रखो, बल्कि खाली न जाएगी कभी निस्बत किसी के साथ। अपने तमाम लोगों को सिलसिले में दाखिल करवाइए, महफिल में आइए और रूहानी फैजान को हासिल कीजिए, और जहां तक हो सके सिलसिले की तालीमात को आम कीजिए, अपने पीराने उस्ताद का एहतराम कीजिए, अपने पीर भाइयों का अदब एहतराम कीजिए, अपने जितने मुताल्लिकीन है, वाबस्तगान सिलसिला हैं, उनकी कद्र कीजिए। यही हमारी तालीमात हैं, इसी पर हमें अमल करना है। और दूसरी बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर हकीर को जैसे कि अल्लाह ने इजाज़त फरमाया, अभी हमारे हाफिज साहब मोइनुद्दीन साहब आपके सामने बहुत ही कह रहे थे, हम तो काबिल नहीं हैं, ये तो सरकार गरीब नवाज की नालैत का सदका है, खाजगान चिश्ती खैरात है जो हम अपने दामन में लिए बैठे। ये सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पंजतन पाक का सदका है, आले रसूल का करम है, औलाद अली का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल की मेहनत में जो है ये किताब आप देख रहे हैं, इरफान हुसैन, 650 सफ़ात पर पंजतन पाक के हालात। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े जो है उलमा ने ये बात पूरे जिम्मेदारी के साथ कही कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद, हिंदुस्तान की आजादी के बाद अहले बैत के मुताल्लिक हिंदुस्तान में ऐसी किताब नहीं लिखी गई। सुन्नी तो सुन्नी है, शिया उलमा ने कहा हमने अपनी जिंदगी में किसी सुन्नी आलिम दिन की इतनी बड़ी किताब देखी है। ये अल्लाह का महज फज़ल व करम है। हज़रत शाह वसीउद्दीन निज़ामी साहब ने 6-7 सफ़ात के ऊपर, इसके ऊपर जो मुक़द्दमा लिखा है, तारीखी मुक़द्दमा इसके ऊपर उन्होंने लिखा है और इसके मुतालिक जो तासुरात दिए। 25 साल की मेरी मेहनत है, ये मेरी 25 साल इमाम आले मुकाम की खिदमत में जो मैंने गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी फैज़ान निस्बत का असर है जो खानकाह चिश्ती चमन से इस फकीर को बचपन में ही करबलाई का खिताब मिला था। आज तक के जुज़्वे नाम है मेरा मेहताब चिश्ती करबलाई के नाम से। तो ये 25 साल खिदमत है हज़रत इमाम हुसैन और पंजतन पाक अहले बैत की शान मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। तमाम इमाम हुसैन के गुलाम और मुख्तार हुसैन साहब क़िबला के मुरीद, इन तमाम से मैं ख्वाहिश करूंगा जरूर इस किताब को हासिल करें। और ये किताब मैं हज़रत क़िबला की
خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں. میری طرف سے نظر کے طور پر صاحب سجادہ کو یہ کتاب مجھے دی جا رہی ہے اور آپ حضرات بھی جو لینے والے ہیں 500 روپئے اس کا دیا ہے کیونکہ آستان میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہے اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہی بلاتے ہیں وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. یہاں آنا خود میرا حالانکہ حضرت کافی عرصے سے واقف ہے مجھ سے لیکن اب باری آئی ہماری کہ حضرت نے یاد فرمایا. ہاں تو آج حاضری ہوئی ہے الحمدللہ. یہ سادات کا تصرف ہے سیدوں کا جو صدقہ ہے. سید پلی میں حاضری ہوئی ہے. تمام سادات کے چاہنے والے ضرور جتنے بھی اہل سلسلہ ہیں ضرور اس کتاب کو لیں پڑھیں. اپنے مرحومین کے نام پہ اثار ثواب دیں مسجدوں میں رکھائیں ہما کو دیں خطبہ کو دیں. اس کتاب کو پھیلائیں. پیسے کمانا مقصد نہیں ہے. 300 روپئے جو ہے اصل قیمت پہ جو ہے دی جا رہی کتاب ہے. 500 روپئے اہل بیت کے نام پر پیسے کمانا یا اس کتاب سے پیسے حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کو پھیلانا مقصد ہے. اس لحاظ سے یہ کتاب تمام ہی اہل سلسلہ پڑھنا نہ بھی آئے لے جائیں. آپ گھر میں کوئی رہیں گے تو وہ پڑھیں گے. میں حضرت صاحب سجادہ کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اس کتاب کو پیش کرتا ہوں. آئیے سامنے سے پڑھ لیں.